آیا حضرت سے جو قریب ہوگا وہ کسی دنیا داروں کی تعریف نہیں کرے گا، وہ کسی شرابی کے پاس نہیں جائے گا، وہ کسی سود خور کے پاس منہ ہلا ہلا کر کے، منہ پچکا پچکا کر کے اس کے ساتھ مسکرائے گا نہیں۔ وہ جانے گا کہ سود کھانا حرام ہے، سود کا ایک ایک پیسہ لینے والا، لکھنے والا، ہاتھ سے بڑھا کے دینے والا، سارے لوگ مجرم اور گنہگار ہیں۔ قیامت کے دن سود خوروں کو ایسی خطرناک سزا ہوگی تو اس کا پیٹ پہاڑ کی طرح بڑا کر دیا جائے اور باہر سے شیشے کی مانند کر دیا جائے اور اس کے پیٹ میں اژدہا سانپ مسلط ہو کر اس کو تکلیف پہنچائے اور اس سانپ کو لوگ باہر سے دیکھیں گے کہ اس کے پیٹ میں سانپ ہے، کیونکہ سود کا حرام مال وہ پیٹ میں ہی ڈالا تھا اور اپنے بچے کو کھلایا تھا، اس لیے اس کے پیٹ میں اژدہا سانپ بھرا ہوا رہے گا جس کی دہشت سے جہنم تھرا اٹھے گا۔ یہ کون شخص ہے جس کے پیٹ میں سانپ ہے اور باہر سے کانچ کی طرح نظر آ رہا ہے؟ جواب ملے گا یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں مال بڑھانے کے لیے سود کھایا کرتا تھا، مال بڑھانے کے لیے سود کھاتا تھا۔ آج کل ماں بہن عورتیں خوب سود کا کاروبار کر رہی ہیں، مرد باہر کر رہا ہے، عورتیں اندر میں کر رہی ہیں، یعنی پیسہ جمع کرنا ہے، مہینہ دو مہینہ کے بعد صاحب وہ اٹھانا ہے اور دوسرا کوئی کام کر لینا ہے اور اپنا ہی واجب پیسہ چھوڑ دینا ہے اور پھر دوسرے لوگ اس کو بندر بانٹ کر لیں گے۔ اس طرح سے حدیث میں آیا ہے کہ اخیر زمانے میں سود پھیل جائے گا اور جو سود نہیں کھائے گا کم سے کم سود کا دھواں اس تک پہنچ جائے گا۔ ایک ہوتا ہے سود کھانا اور ایک ایسا دھواں پہنچ جانا، یعنی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے لوگ سود میں ملوث ہو جائے گا۔ سود خور کو قیامت کے دن دیوانہ اور وحشی کی طرح کر دیا جائے، جیسے ایک آدمی کو جنات لگتا ہے، وہ ٹھیک سے کھڑا نہیں رہتا ہے، وہ ہلتا رہتا ہے مدہوش، جیسے کوئی شرابی ہو شراب کے نشے میں چور۔ سورہ بقرہ میں آیا ہے اسی طرح جو سود کھاتا ہے اسی طرح مدہوشی کے عالم میں قیامت میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ ایسا لگے گا باہر سے دیکھنے کہ سب شراب پیے ہوا ہے، حالانکہ وہ شراب کا نشہ نہیں ہوگا بلکہ سود کھانے کی سزا ہوگی، جس سے اس کا بدن ایک جگہ ٹھہر نہیں پائے گا بلکہ ایک شرابی کی طرح اس کا بدن ہلتا رہے گا اور بدہوشی کی کیفیت اس پہ طاری ہو جائے گی۔ تو آدمی پانی کے قطرے سے پیدا ہوا ہے اور وہ پانی کا ناپاک قطرہ جو ریڑھ کی ہڈی سینے سے نکلتا ہے، اسی سے اس انسان کی تعمیر ہوگی اور انسان جب دنیا میں آتا ہے تو دولت ملی تو مغرور ہو جاتا ہے، مکان بنایا تو گھمنڈی ہو جاتا ہے، دو چار کٹھا زمین خرید لیا تو فرعون کا دادا ہو جاتا ہے، دو چار بیگھا زمین خریدا تو وہ شداد کا نانا بن جاتا ہے، اور صاحب شہر میں گھر بنا لیا تو وہ حامان کا چچیرا بھائی ہو جاتا ہے، اور صاحب 1000 بیگھا زمین اس کے پاس ہے نہیں، 100 بیگھا زمین خرید لیا پھر وہ نمرود کا باپ بن جاتا ہے، یعنی اس کی بولی میں گرمی، بیٹھنے میں گرمی، چلنے میں گرمی۔ تو اللہ تعالیٰ 2-4-10 سال اس کے کاروبار کو بڑھاتا ہے، پھر اس کے بعد کاروبار ٹھپ کر کے اس کو گونگا بنا دیتا ہے، وہ شخص گونگا ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں اور کیا نہیں کروں، اس کی عقل معاف ہو جاتی ہے، وہ پاگل کی طرح کرنے لگتا ہے۔ اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے، جب اللہ مال دے رہا تھا تو شراب پی رہا تھا، اللہ مال دے رہا تھا تو مال بڑھانے کے لیے سود کھا رہا تھا، اللہ مال دے رہا تھا تو غریبوں کو جانور سمجھ رہا تھا، اللہ مال دے رہا تھا تو فرعون اور نمرود کا چاچا بنا ہوا اور سوچتا تھا کہ کوئی خدا نہیں ہے، محنت سے میں کماؤں گا، کمانے کے بعد ہی پیسہ آتا ہے اور کوئی خدا نہیں، کوئی دینے والا نہیں، میں جتنی محنت کرو گے اتنا ہی ملے گا، کون کہتا ہے کہ خدا ہے؟ کوئی نہیں خدا، محنت کرو پیسہ پاؤ۔ اس طرح سے گناہ کبیرہ پہ جری اور ڈیٹ ہو کر وہ کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے، اللہ کا منکر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ 10 سال چھوٹ دیتا ہے کہ خوب کما لے، خوب ذرا سا اینٹ لے، ہاف پینٹ پہن کے سڑکوں پہ گھوم کے دوسروں کو بتا دے کہ یہ صاحب یہود و نصارہ کے غلام ہیں، یہ مصطفیٰ کے غلام نہیں ہیں، خوب چوک چوراہے پہ گھوم لے اور بال جوکر کی طرح بنا لے، ہاتھ میں دھاگا پہن لے، سینے میں سکری ڈال لے اور پیر میں لوہا اور دھاگا ڈال لے اور ہاتھ میں دھاگا اور لوہا پہن لے تاکہ پتا چلے کہ یہ محمدی نہیں ہے بلکہ یہ نصرانی ہے، یہ یہودی ہے،
تاکہ پتا چلے یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کسی پنجاب کے سکھ کا بچہ ہے، اس لیے اس کے ہاتھ میں لوہا ہے، اس کے پاؤں میں کڑا ہے، اس کے گلے میں چین ہے۔ ورنہ جو مصطفی ہوگا، جو محمدی ہوگا، جو مصطفیٰ کا غلام ہوگا، اس کو دھاگے سے کیا مطلب، اس کو کڑا سے کیا مطلب، اس کو لوہا سے کیا مطلب ہے؟ مصطفیٰ کا غلام، اس کے سر پہ ٹوپی، چہرے پہ داڑھی، پیشانیوں میں سرسوں کی طرح، زبان پہ ذکر الہی، دیکھنے والا دور سے ہی دیکھ کے پہچان لے گا یہ کسی یہودی کا بچہ نہیں ہے، یہ کسی مسلمان مصطفیٰ کے غلام کا بچہ، مصطفیٰ کے غلام کا بچہ۔ جس دن مسلمانوں کا بچہ مصطفیٰ کا غلام بن گیا، اس دن پاخانے کو پاک سمجھنے والا اس کو للکار نہیں پائے گا، اس دن مسجدوں سے مائک کو چھیننے والا اسے دھوکہ نہیں دے پائے گا، اس دن کسی چوڑے چمار اور جانور، بیل، گدھا، سوئی اور بچھو، سانپ، بیل، گائے، جانور، ہاتھی، چھپکلی، چمگادڑ کا پرستار، وہ خدائے واحد کے پرستار کو آنکھ نہیں دکھا پائے گا۔ یہ تو ہمارے بچوں کی شرارت ہے کہ ان کافروں جیسی حرکتیں کر کے کافروں کو ڈھیٹ پر جری بنا دیا۔ یہ ہماری ماں بہن بیٹیوں کی بے پردگی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کسی مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ کی کنیز ہے یا کسی فلم میں ناچنے والے کسی کرینہ کی کنیز ہے۔ ان کے احوال، ان کی ایکٹیویٹیز، ان کا ڈریس، ان کے جینے کا جیون شیلی، ان کے جینے کا اسٹائل آف لائف، یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کسی ہیروئن کی کنیز ہے یا مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ الزہرا کی کنیز ہے۔ تو جب بیٹیاں آوارہ ہو جائیں، ان کا لباس مشرکین کی بیٹیوں کی طرح ہو جائے، اللہ تعالیٰ آسمان سے رحمت کا پانی نہیں گراتا ہے بلکہ آسمان سے قہر و غضب کی آگ برساتا ہے، بے چینی کی آگ سماج میں لگا دیتا ہے، گھر میں اختلاف اور انتشار کی آگ لگا دیتا ہے، سماج میں نفرتوں کی آگ پھیلا دیتا ہے، جس کی ایک چھوٹی سی خوشبو بدبو آج آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ گھر میں 4 بھائی ہیں، چاروں ایک دسترخوان پہ بیٹھ کر نہیں کھاتے، چاروں کی فکر ایک دوسرے سے الگ الگ ہے، اور چاروں ایک دوسرے کا احترام نہیں کرتے، ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، اجنبی مرد کو سلام کرے گا اور اپنے بھائی جو ماں کے پیٹ سے دونوں پیدا ہوا اس کو سلام نہیں کرے گا، غیروں سے دوستی کرے گا، 1 گھنٹہ اس کے بعد بیٹھ کے بات کرے گا، لیکن جو ایک ماں کے پیٹ سے چاروں بھائی پیدا ہوا وہ چاروں کا منہ ایک دوسرے سے الگ رہتا ہے، یہ ادھر منہ گھما کے کھڑا ہے، وہ ادھر منہ گھما کے کھڑا ہے، وہ ادھر منہ گھما کے کھڑا ہے، ادھر منہ گھما کے کھڑا ہے۔ انسان ہے یا جانور؟ یہ مصطفی محمدی ہے یا کسی یہودی اور نصرانی کا غلام ہے؟ اور کہتا ہے کہ مسلمان ستایا جا رہا ہے، مسلمان مارے جا رہے ہیں، اللہ کہاں ہے، اللہ کے رسول کہاں ہے؟ یہ مت بول اللہ کہاں ہے، اللہ تمہاری شریعت سے زیادہ قریب ہے، نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ کہتا ہے ہم اس کے شریعت سے زیادہ قریب ہیں۔ وہ یاد کرتے تو مجھ کو دیکھے، وہ مجھ کو بلا کے دیکھے، میں دعا قبول کرتا ہوں جب بندہ مجھ سے فریاد کرتا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب وہ دعا کرتا ہے میرا بندہ میں دعا قبول کرتا ہوں، وہ ہاتھ اٹھا کے تو دیکھے، وہ میرے سامنے روک کے تو دیکھے، وہ میری طرف چل کے آ کے تو دیکھے، وہ ایک ہاتھ میری طرف آئے گا، میری رحمت اس کی طرف 10 ہاتھ بڑھ جائے گا۔ رسول سے بولے سبحان اللہ۔ اللہ کیا کہتا ہے کہ ایک ہاتھ تو میری طرف بڑھ، میری رحمت تیری طرف 10 ہاتھ بڑھ جائے گا، تو میری طرف چل کے آ، میری رحمت دوڑ کے تیرا استقبال کرے گی، خدا کی رحمت دوڑ کے استقبال کرے گی۔ اس قدر ذلتیں کہ پاخانہ کا پوجنے والا وہ اللہ کے پرستار کو گالی دے، اس کو بھگانے کی دھمکی دے، اس کو مٹانے کی دھمکی دے، یہ نئے جیسے کہ دیش بھکت بھی بنے ہیں اور نئے جیسے اپنے دھرم کے ایک بھکت بھی بنے ہیں، اب پہلے اس کو مذہب سے کوئی سروکار نہیں تھا اور آج چھوکرے قسم کے لوگ کھلڑ بازی کرتے ہوئے پوجا ارچنا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ پوجا ارچنا کم کرنا ہے اور دوسروں کو چڑھانا زیادہ ہے، صاحب پوجا ارچنا کرنا ہے، وہ ڈی جے بجانا ہے، ناچنا ہے اور گانا ہے، شراب پینا۔ پوجا کا مطلب ہے اپنے شش کو اپنی پریشانی کو جھکا دینا، پوجا کا مطلب ہے اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنا، جو ہمارا مالک جو ہمارا خالق ہے اس کی عبادت کرنا۔ پوجا کا مطلب ہے کہ اپنے سے دوسروں کو آرام پہنچانا، کشٹ نہیں پہنچانا۔
اور جہاں دوسروں کو کشٹ پہنچا کی پوجا کرتا اور دوسروں کو ڈرا دھمکا کی پوجا کرتا. یہی وجہ ہے کہ اس پوجا سے